السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فجر، پارہ نمبر 30 کی سورہ فجر کا مکمل ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور راتوں کی عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع، اور جفت کی، والوتر، اور طاق کی، واللیل، اور رات کی، اذا، جب، یسر، جب وہ چلتی ہے، حل فی ذالک، یقیناً اس میں، قسم، اس قسم میں، قسم الذی، جس میں، کس کے لیے، حل کیا، فی ذالک، اس میں، یقیناً قسم میں، الذی، اس انسان کے لیے، ہجر، عقل والے کے لیے، اگر سمجھے تو ہجر، عقل والے کے لیے یہ بڑی قسم ہے۔ الم تری کیف، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا الم نہیں تری دیکھا تو نے، کیف، کیسے، فعل کیا، ربک، تیرے رب نے، بیاد، عادیوں کے ساتھ، عاد والوں کے ساتھ، ارم ذات العماد، ارم وہ تھے عاد والے، ارم قبیلے کے، ذات العماد لوگ تھے، ذات العماد ستونوں جتنے، یعنی اونچے قد والے، اللاتی، جو کہ علم نہیں، یخلق، پیدا کیا گیا، مثلها، اس جیسا، فی البلاد، شہروں میں، وثمود الذین، اور سمود کے ساتھ، الذین، جو کہ جابوا الصخرہ، جو تراشتے تھے، صخرہ، چٹانوں کو، بالواد، وادی میں، اور فرعون، ذی الاوتاد، میخوں والوں کے ساتھ کیا کیا گیا، الذین، وہ لوگ، طغوا، جنہوں نے سرکشی مچائی تھی، فی البلاد، شہروں میں، فاکثروا، پس بہت زیادہ، فیہا، اس میں انہوں نے فساد پھیلایا تھا، فصبا، تو برسایا، ربک، تیرے رب نے، علیہم، ان پر، صوتا، کوڑا، عذاب کا، ان ربک، پس بے شک تیرا رب، لبالمرصاد، گھات میں ہے، فاما الانسان، پس یقیناً جو انسان ہے، اذا، جب، مبتلاہ، جب اس کو آزماتا ہے، ربہ، اس کا رب، اکرمہ، تو اس کو عزت دے، ونعم، اور نعمت دے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے، اکرمن، مجھے عزت دی، واما، اور جب، اور لیکن جب وہ، اذا، جب، مبتلا، اس کو آزمایا جائے، فقدر، تو تنگ کر دیتا ہے، علیہ، اس پر، رزق، اس کا رزق، فیقول، تو کہتا ہے، ربی اہانن، میرے رب نے مجھے، اہانن، ذلیل کر دیا، کلا، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ، لا، نہیں، تکرمون، تم عزت دیتے یتیم کو، ولا، اور نہ، تحاضون، اور نہ ترغیب دلاتے ہو، علی طعام، کھانے پر، مسکین کو کھانا کھلانے پر، وتاکلون، اور تم کھا جاتے ہو، تراث، میراث، اکل لما، سب کچھ سمیٹ کر کھا جانا، وتحبون، اور تم محبت کرتے ہو، مال سے، حباً، محبت، جمع، بہت زیادہ محبت، کلا، ہرگز نہیں، اذا، جب، دکت الارض، جب کوٹ کر، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین، دکن، دکا، ریزہ ریزہ کرنا، وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب، والملک، اور فرشتے، صفاً صفا، صف در صف، صفیں باندھ کر، وجیء، اور لایا جائے گا، یومئذ، اس دن، بجہنم، جہنم کو، یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، نصیحت حاصل کرے گا انسان، وَأَنَّا، اور بے شک، کیوں، لاہو، ذکرہ، اس کے لیے نصیحت ہے، انا، کہاں آج اس کے لیے نصیحت ہے، یا یہ نصیحت کا وقت کہاں ہے، یقول، کہے گا، یا لیتنی، آئے کاش، قدمت، میں آگے بھیجتا، لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے، فیومئذ، پس اس دن، لا یعذب، نہیں عذاب دیا جائے گا، عذابہ، اس جیسے عذاب جیسا، احد، کوئی بھی،
ولا اور نہ یوسی کو باندھا جائے گا وساقہ احد اس جیسا کوئی بھی۔ یا ایتھا النفس یا ایتھا النفس اے نفس مطمئنہ، ارجی اسے کہا جائے گا نفس مطمئنہ، ارجی نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا ارجی لوٹ جا الا طرف ربی کی اپنے رب کی طرف، راضیہ مرضیہ پسندیدہ، فادخلی پس داخل ہو جا فی عبادی میرے بندوں میں، وادخلی اور داخل ہو جا جنتی میری جنت میں۔ اللہم انا نسألک الجنات الفردوس۔ بامحاورہ ترجمہ: قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عاد جو ارم قبیلہ کے لوگ تھے، ستونوں والے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اور سمود کے ساتھ کس طرح کیا، جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کس طرح کیا، وہ لوگ جو شہروں میں حد سے بڑھ گئے، پس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلا دیا، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے۔ بس لیکن جب اس کا رب آزمائے، پھر اسے عزت بخشے اور اسے نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور لیکن جب وہ اسے آزمائے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور تم میراث کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھا پی جانا، اور مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں؟ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی میں آگے کے لیے کچھ بیچا ہوتا، بس اس دن اس کے لیے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں کرے گا، اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ اس اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو راضی ہے، پسند کی ہوئی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فجر، پارہ نمبر 30۔ سورہ فجر مکمل سورت کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ فجر، فجر کا معنی ہے صبح، فجر بھی بولا جاتا ہے صبح بھی، اور یہ مکی صورت ہے، 30 اس کی آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ والفجری، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی فجر کی کہ جب وہ فجر صبح طلوع ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اسے کسی خاص دن کی صبح مراد لی جائے، ہر صبح ہی قیامت کی دلیل ہے، جس کے ساتھ سوئی ہوئی مخلوق اٹھ جاتی ہے، اور موت کے بعد اٹھنے کا منظر بھی ایسے ہی ہوگا۔ ولیالٍ عشر، اس سے زیادہ تر مفسرین نے ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ آگے آیت نمبر 3، والشفع والوتر، اور قسم کس کی؟ 10 راتوں کے بعد جفت کی اور طاق کی۔ جفت جیسے 2، 4، 6 وغیرہ، اور طاق جو 1، 3، 5 وغیرہ۔ کائنات میں ہر چیز کی گنتی ایسے ہی ہوتی ہے، 1، 2، 3، 4، 5 جو عدد ہوتے ہیں وہ سارے۔ واللیل اذا یسر، اور قسم کی رات کھائی، یعنی رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم، جیسے رات گئی تو قیامت آئے گی ایسے۔
حل فی ذالک قسم لذی حجر۔ اس میں اللہ نے بتایا یہ جو اتنی ساری قسمیں اللہ نے کھائی ہیں نا، قرآن مجید میں ویسے بھی جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی بات کی شہادت اور دلیل کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسمیں کھا کر عقل والوں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے سب کو غور کرنے کی دعوت دی ہے اتنی قسمیں کھا کے کہ تمہیں یقین ہو جائے گا اگر تمہیں یہ دلیلیں بتائی جائیں گی نا، اتنی زبردست تبدیلیاں، تغیرات، سب کچھ کون کرتا ہے؟ یہ بہت سارے قوموں نے جھٹلایا، عاد نے، فرعون نے، سمود نے، پھر اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اس میں ہے ارم ذات، یہ ہے ارم ذات العماد۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک آدمی کا نام تھا ارم، جس کی نسل سے عاد ارمی تھے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے والی عاد کی قسم۔ اس کے بعد اگلی عاد اخری یعنی سمود کی قوم۔ تو یہ جو بات اس میں ہے نا ذات العماد، اس کا مطلب ہے ستونوں والے، یعنی وہ بہت لمبے قد والے تھے، جس طرح کھجوروں کے تنے لمبے لمبے ہوتے ایسے ہی تھے۔ وہ ویسے بھی بڑے بڑے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، اونچی اونچی یادگاریں بناتے تھے، شان و شوکت کا اظہار کرتے تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، اس کا مطلب ہے چٹانوں کو کاٹتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سمود پہلے لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنایا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، یعنی بڑے لشکروں والا جس کے خیمے گاڑنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں میخیں موجود رہتی تھی، یا پھر شخص سخت قسم کا وہ شخص تھا جس پر ناراض ہوتا اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر، شرک اور اس قسم کی مخلوق پر انہوں نے ظلم و ستم کیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی پر پتھر برسایا، کسی کو چیخ سے پکڑ لیا، کسی کو دنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ یہ جو سارے فسادی لوگ تھے ان کو۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقرر کردہ وقت کے انتظار میں ہے، جب مقرر وقت آتا ہے ان کو پکڑ لیتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اللہ نے بتایا کہ دنیا میں جو انسان خوشحال ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور وہ تنگ حال ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ فرعون اور دوسرے لوگوں کے واقعات اللہ نے بتائے کہ ان کی خوشحالی یاد کرو، ان کے عذاب کو پھر یاد کرو۔ کہ دنیا میں جو بھی خوشحالی یا بدحالی آتی ہے وہ ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ خوشحالی میں سرکشی کرتا ہے، تنگی میں شکوہ کرتا رہتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے، مصیبت میں صبر کرتا ہے۔ دونوں صورتیں اس کے لیے زبردست ہیں، دونوں صورتیں ثواب کا باعث ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا تو حال یہ ہے کہ بجائے اس کے خوشحالی کی نعمت کا شکر ادا کرو اور شکریہ کے طور پر مستحقین پر خرچ کرو۔ تم اتنا بھی نہیں کرتے کہ یتیم کے ساتھ عزت کا برتاؤ ہی کرو، یا کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، خود نہیں کھاتے، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دلاتے، اور وراثت کا جو مال ہوتا ہے بغیر محنت کے ملتا ہے اس کو کھا پی جاتے ہو۔ مطلب یہ کہ دراصل تم حقیقت میں مال سے محبت کرتے ہو اور مال کی محبت میں بڑھ جاتے ہو۔ مال بھی ایک آزمائش ہی ہے نا۔ کلا اذا دکت الارض، یعنی تمہیں ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ وقت سامنے رکھنا چاہیے جب قیامت کس کے پہلے نفخے کے ساتھ ہی زمین ریزہ ریزہ ہو کر چٹیل میدان بن جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور دوسرے نفخے کے ساتھ تمام لوگ زندہ ہو کر اس چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر انتظار کریں گے۔ اس وقت رب تعالیٰ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے نزول فرمائے گا، ساتھ ہی فرشتے بھی صف در صف آئیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔
انبیاء علیہم السلام اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ وجیء یومئذ بجہنم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن جہنم اس حال میں لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لائیں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کون سی جان جسے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے احکامات کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ اس کو پوری تسلی ہے، ایسی جان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اسے کہا جائے گا کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ ہماری سورہ فجر کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔